پورا زور، مکمل اپنی توانائیاں جو ہیں وہ انویسٹ کر دیتی ہیں کسی خواب کی تعبیر کے لیے، تو پھر وہ مطلوبہ نتائج ہیں وہ برآمد کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا کامیاب ہو جاتی ہیں۔ اب اسی طریقے سے بیماری ہے، بیماری ڈائگنوز ہو گئی، تشخیص ہو گئی، یہ علامات ہیں، اس وجہ سے مجھے یہ بیماری لگی ہے۔ اب ڈاکٹر جو ہے وہ مجھے ایک نسخہ دیتا ہے کہ جناب آپ یہ کریں وہ نہ کریں، اور میں اگر جو پرہیز ہے وہ نہ کروں، انگریزی میں کہا جاتا ہے پریونشن از بیٹر دین کیور، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ مجھے پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے، جیسے نارمل مثال میں آپ کو دیتا ہوں، دیوار پہ لکھا ہوتا ہے یہاں پیشاب کرنا منع ہے، یہاں کوڑا پھینکنا منع ہے، بہت اچھی بات ہے۔ مری کا ہمیں نہیں پتا کہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر جو ہیں وہ ہمارے لیے ہی پرابلم بنیں گے، آلودگی میں اضافہ۔ ہمیں پتا ہے ہم نے سڑک پہ کچرا نہیں پھینکنا، ہم کیوں پھینکتے ہیں؟ امپلیمنٹیشن کی سٹیج پہ ہمارا پرابلم۔ سوشل میڈیا کا آپ اوورال مزاج دیکھ لیں، اچھی سے اچھی پوسٹ شیئر ہو رہی ہے، حتیٰ کہ کچھ پوسٹوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو کلمے کی قسم آپ اس کو شیئر کریں گے، جو سچا مسلمان ہوگا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوگا، وہ ضرور شیئر کرے گا۔ شیئرنگ تو آپ کر رہے ہیں، امپلیمنٹیشن کہاں پہ ہے؟ تو مجھے اپنی ذات میں پہلے چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کسی دوسرے کو مسلمان بنانے کی فکر کروں، مجھے پہلے اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑا کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ کیا میں ویل امپلیمنٹڈ، ویل ایگزیکیوٹڈ مسلمان ہوں؟ ویل تھاٹ تو میں ہوں گا، میرے نظریات بہت اچھے ہوں گے، لیکن کیا میں عملی طور پر عمل کی دنیا میں ناکامی کی طرف تو نہیں جا رہا؟ تو آپ ان کو پچھلے سیشنز کے ساتھ ملا کے جب دیکھیں گے، وہ ہماری جو سٹیج تھی وہ اسٹریٹجی کی تھی، تھاٹ پروسیس کی تھی۔ اب ہم داخل ہو گئے ہوئے جو امپلیمنٹیشن یا ایگزیکیوشن کی سٹیج ہے، اور میرا جو لائف لانگ ایکسپیرینس اور ایکسپوجر رہا ہے، اس ایک لفظ کے اوپر اگر انفرادی سطح پہ ہم غور کرنا شروع کر دیں یا نیشنل لیول پہ ہم غور کرنا شروع کر دیں ایگزیکیوشن کے اوپر، میں آپ کو بڑے سرٹن انداز میں وتھ شیورٹی یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم بڑی جلدی کامیابی کی ان منازل تک پہنچ جائیں گے۔ ہم اپنے پہلے سے قائم کردہ کمیٹیوں کی رپورٹیں نکالیں، ملک کیسے دو لخت ہوا ہے، ملک کیسے ناکام ہوا ہے، ناکامی کی وجوہات تھیں، ہم ہر 5 سال کے بعد اسی بھٹی سے دوبارہ گزرنے کے چکر میں پڑتے ہیں۔ یہ بات سمجھ گئے؟ ہم سیکھنا نہیں چاہتے، ہمیں پتہ ہے اور ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے۔ اب اس کے اندر بہت سارے نفسیاتی عوارض ہوں گے، بیماریاں ہوتی ہیں سائیکولوجیکل، اس حوالے سے نوجوان نسل بھی پھر یہی ہوتا ہے کہ ایک تعلیمی ادارہ ہے، 20 سال سے اس کی ان پٹ ایک داخل ہوئی، آؤٹ پٹ پہ ایک مزاج کے اسٹوڈنٹ نکل رہے ہیں، 20 سال سے کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ تھاٹ پروسیس تو بہت زبردست ہوگا، امپلیمنٹیشن کی سٹیج پہ ناکامی ہے۔ تو اسکولوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اسکول لیول پہ سکلز کا بندوبست کریں۔ جو پڑھایا جاتا ہے بچوں کو اسی چھوٹی سی سٹیج کے اوپر آپ ان کو پریکٹیکل ٹریننگ دینا شروع کر دیں، چھوٹے چھوٹے آپ ان سے پریکٹیکلز کروائیں، نمبروں کے لیے نہ کروائیں، آپ ان کی گریڈنگ شروع کر دیں۔ ہر پہلے دن سے آپ ان کو پریکٹیکل لائف میں لے کے آئیں، جو سبق پڑھیں اس کا پریکٹیکل کر کے دکھائیں۔ سچ بولنے کے لیے ایک استاد جو ہے وہ اپنی زندگی میں اگر خود سچا نہیں ہے تو اس کی کاٹ نہیں ہوگی، اس کی تاثیر نہیں ہوگی۔ یہ ہم نے اس سے پہلے والے سیشن میں بات کی تھی کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ تو امپلیمنٹیشن جو ہے، یہ دوبارہ سے میں آپ کو دکھاتا ہوں قرآن پاک، یہ میں کسی درد کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس کے ہوتے ہوئے ہم ناکام ہیں، اس کے ہوتے ہوئے اس کے اوپر تھنک ٹینک بیٹھنے چاہیے، اس کے اوپر پالیسی بننی چاہیے، بڑی اچھی اچھی کتابیں ہیں، فزکس، کیمسٹری، بایو، میتھ، انگریزی وغیرہ وغیرہ، بڑے زبردست۔ لائبریری میں چلے جائیں، شیلف کے اندر بڑی نادر قسم کی کتب ہیں۔ اتنی کتابوں کے ہوتے ہوئے، اتنے فلاسفرز کے ہوتے ہوئے، اتنے حکماء کے ہوتے ہوئے ہم ناکام ہو جائیں، پرابلم کہاں پہ ہے؟ امپلیمنٹیشن، نفاذ نہیں ہے۔ آ یا واہ واہ، اس پہ ہم رہتے ہیں، اور پھر جب آ اور واہ واہ کی سٹیج پہ ہم محدود ہو جاتے ہیں تو پھر لوگ اوئے اوئے کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اس اوئے اوئے سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں پھر اپنی تمام تر اسٹریٹجیز کو، بزرگوں کی دانش کو اور ان کی حکمت کو نافذ کرنا پڑے گا، کیونکہ جب تک نفاذ نہیں ہوگا مطلوبہ نتائج مرتب نہیں ہوں گے۔ اب اس کو نافذ نہ کرنے کے پرابلمز کیا ہیں؟ سب سے بڑی وجہ میرا نفس۔ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں، پیر صاحب کوئی وظیفہ دے دیں، یہ ہماری خواہش ہے، ہم چاہتے ہیں ہمیں کہیں سے کوئی راستہ ملے اور ہمیں یہ ساری محنت نہ کرنی پڑے، جبکہ ہمیں پتہ ہے القاسب و حبیب اللہ،
محنت کرنے والا اللہ کا حبیب ہے، ہم محنت سے جی اکتاتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. واہ واہ، بہت اچھی آیت شاہ جی نے تلاوت فرمائی. بھائی اس کے اندر میسج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قوموں کی یا افراد کی اس وقت تک حالت میں تغیر پیدا نہیں کرتے جب تک ان کی اپنے سوچ کے اندر تبدیلی کا ایک عمل شروع نہیں ہو جاتا. تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ امپلیمنٹیشن اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی کی. آپ ایک قدم آہستہ سے چلے، اللہ کریم کی رحمتیں دوڑ کے آپ کی طرف آتی ہیں. تو یہ گیو اینڈ ٹیک ہے، یہ علت اور معلول، کاز اینڈ ایفیکٹ. آپ کی کنڈیشنل چل رہی ہیں چیزیں، کنڈیشنز ہیں کہ آپ اگر اپنے فکر کو عمل کے سانچے میں نہیں ڈھالتے تو پھر آپ کی زندگی میں وہ نفاذ سے محرومی کا ستم آپ کو سہنا پڑے گا. ہم ان باتوں کو نہیں سننا چاہتے. میں اکثر اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ میں وہ مال نہیں بیچتا جس کی مانگ ہے یا ڈیمانڈ ہے. اس مال کی نہ مانگ ہے نہ ڈیمانڈ ہے. اگر مانگ اور ڈیمانڈ ہوتی 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں. یہ میرا ایک درد بھرا موضوع ہے جس پہ میں ہمیشہ یہ کوٹ کرتا ہوں. ہمیں ساری باتوں کا پتہ ہے لیکن ہم کوئی شارٹ کٹ کے چکر میں رہنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں عمل بھی نہ کرنا پڑے اور جادو بھی ہو جائے. جب ہم عمل بھی نہیں کرتے اور جادو کی طرف بھی بڑھتے ہیں پھر یہی ہوتا ہے کہ ملک کے مسائل جو ہیں اس میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اوپر سے لے کے نیچے تک یا نیچے سے لے کے اوپر تک ایک ہی سائیکولوجیکل پیٹرن ہے اور یہی پرابلم ہے. گورنمنٹس اپنی سطح پہ بڑا خرچہ کرتی ہیں. اس سے پہلے ہم نے جتنا دیکھا بڑی بڑی کمیٹیاں، آپ یقین مانیں ایک کمیٹی جب بنتی ہے انویسٹیگیشن کے لیے اس میں چائے پانی سے لے کے پتہ نہیں کتنی انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. اب جناب جیسے ایک آرگنائزیشن ہے، ایگزیکٹوز وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب ایگزیکٹوز نے بہت زبردست اسٹریٹجی بنا لی لیکن ایگزیکٹوز کی اس اسٹریٹجی کو ایگزیکیوٹ کرنے والے ماڑے ہو جاتے ہیں. اب اس عمل کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس خواب کو فائنینشیل سپورٹ بھی چاہیے، مورل سپورٹ بھی چاہیے، کریج بھی چاہیے، ڈٹرمینیشن بھی چاہیے، کمٹمنٹ بھی چاہیے، پیشن بھی چاہیے. اگر یہ ساری چیزیں آپ کے پاس نہ ہوں اور آپ اس تھاٹ کی حد تک کہیں کہ جی بڑا زبردست منصوبہ بنایا ہے ایگزیکٹوز نے اور آرگنائزیشن جو ہیں اس کو امپلیمنٹ ہی نہ کر سکیں تو آپ نے ایگزیکٹوز کو وہ جو دوسرا لفظ ہے ایگزیکیوٹ کر دیا، ایگزیکیوشنر ختم کر دیا آپ نے ایگزیکٹوز کو. تو یہی چیزیں ہیں کہ جب ہم قرآن پہ عملی طور پر اس کو نفاذ نہیں کرتے یا اس نفاذ میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر ہم جو مرضی کرتے رہیں. قرآن میں ایک جگہ پہ لکھا ہوا پھر تم جو مرضی کرتے رہو. اب ہمارے لیے کوئی اللہ تعالیٰ کی سنت بدلنے والی تو نہیں ہے. ہر قوم کے لیے ایک جیسا نمونہ، ایک جیسا پیٹرن ہے. کامیابی اور ناکامی کی ایک جیسی وجوہات ہیں. تو ہماری زندگی میں چاہے وہ عشق کا معاملہ ہو، محبت کا معاملہ ہو، تعلیم کا ہو، صنعت و حرفت کا ہو، کاروبار کا ہو، کسی بھی قسم کی ترقی کا ہو، جب تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، صرف زبانی کلامی اظہار ہوتا ہے کسی چیز کا، اس کے مطلوبہ نتائج برآمد نہیں ہوں گے. اور جب یہ مطلوبہ جو کہ اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے میں اکثر یوٹیوب پہ بھی فیل کرتا ہوں جو ٹرینڈ چل رہے ہوتے ہیں وہ ڈیمانڈ ہے. اب ہم جیسے جو بندے ہیں وہ پابند ہیں کسی وجہ سے، ہم وہ مال نہیں بیچ سکتے چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مال وہ چھوڑ کے جانا ہے جو ہمارے مرنے کے بعد شاید نظر آ جائے لوگوں کو. اب واصف علی واصف استاد محترم ہیں، ان کی زندگی میں کتنے لوگوں نے ان کی باتوں پہ عمل کیا اور اب کتنے کر رہے ہیں. والد دنیا سے چلا جاتا ہے تو بچے کہتے ہیں ہمارے ابا جی یہ کہتے تھے، ہمارے ابا جی وہ کہتے تھے. والدہ دنیا سے چلی جاتی ہیں پھر ہم بیٹھ کے یاد کرتے ہیں. کسی استاد سے محرومی کا ستم سہنا پڑتا ہے، ہم کہتے ہیں یار ہمارے استاد یہ کہا کرتے تھے. تو جب تک موقع ہے ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے، ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے. یہ ہمارا بہت بڑا فیلئر ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم نے بڑی زبردست ملکوں سے پالیسیاں لے لی. دوسرے ملکوں نے کیا کیا؟ ہم جب عروج کی طرف تھے ہم سے انہوں نے تھیوری لی اور اس کو امپلیمنٹ کیا، اور ہم جن کے پاس تھیوری پہلے سے موجود تھی کامیاب ہونے کی، ہم امپلیمنٹیشن میں نفاذ میں ناکام ہو گئے. جب نفاذ میں انسان ناکام ہوتا ہے تو ناکامیاں اس کا انتظار کرنا شروع کر دیتی ہیں، ناکامیاں اس کو گھیر لیتی ہیں. مثلا مجھے پتا ہے اس کمرے میں اگر جالے لگے ہوں گے تو میرے ساتھ ہی مجھے پرابلم ہوگا. اب مجھے تھیوری کا تو پتہ ہے لیکن اگر میں اٹھ کے اس کو جھاڑو کے ساتھ وہ جالے نہ اتاروں، ڈسٹنگ نہ کروں تو دمہ تو ہوگا. یہ بات سمجھ گئے؟ امپلیمنٹیشن کے اوپر مائی ڈیئر فرینڈس، ینگسٹرز، آپ غور کریں، امپلیمنٹیشن کی سٹیج کریں. ڈیزائن کی بھی ایک تھیوری ہے. یہ اس کو آپ اس ایک لفظ کو آج لے لیں،
یہ میں آپ کو پچھلے 20-25 سال کی ریسرچ دینا چاہتا ہوں. اس کو لے لیں اور اب آپ جہاں کام کرتے ہیں، جن اداروں میں پڑھتے ہیں، جن گھروں میں رہتے ہیں، آپ دیکھیں ہمارا پرابلم کیا ہے. ہم بڑی اچھی اچھی محفلیں جماتے ہیں، سیرت کی محفلیں ہوتی ہیں، میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں، محرم کی محفلیں ہوتی ہیں، اہل توحید کی محفلیں ہوتی ہیں. کیا ہم سچے معنوں میں توحید کی طرف ہیں، سچے معنوں میں رسالت کی طرف امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں، یا ہم حسینیت کو اپنی زندگی میں اپلائی کر رہے ہیں؟ بات سمجھ، ہمارا نفاذ جو ہے وہ ناکام ہے. امپلیمنٹیشن پہ محنت کرنا شروع کر دیں. اس میں سے صرف 5-10% چیزیں لے لیں، اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر دیں. کوئی ایک بات اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اس کے بھی بڑے اثرات مرتب ہوں گے. ایک بات صرف لے لیں اور کہیں کہ جناب یہ جو میری زندگی اس کے بعد رہ گئی ہے، جتنے بھی میری سانسیں ہیں، سال ہیں، مہینے ہیں، میں اس بات کے اوپر مکمل طور پر خلوص کے ساتھ عمل پیرا ہو جاؤں گا. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. پچھلے سیشن میں بھی ہم نے بات کی تھی. امپلیمنٹیشن کا پرابلم ہے. امپلیمنٹیشن کا فیلئر جو ہے وہ آپ کے خوابوں کو فیل کر دیتا ہے. جب آپ نفاذ کے اندر، نفاذ عربی زبان کا لفظ ہے، نفاذ نون زبر کے ساتھ، یہ مفتوح ہے. نفاذ بھی اس کو پڑھتے ہیں، ٹھیک چلتا ہے، وہ ہماری روزمرہ ہے. لیکن نفاذ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی تیر آپ کسی ٹارگٹ پہ مارتے ہیں اور وہ تیر اس ٹارگٹ میں سے گزر جاتا ہے، تو اس کو عربی میں نفاذ کہتے ہیں. کوئی چیز کسی دوسری چیز کے آر پار ہو جاتی ہے تو اس کو نفاذ کہتے ہیں. اگر کوئی چیز آپ کی شخصیت کا حصہ بنتی ہے تھیری کی حد تک تو وہ باہر رہی، لیکن جب آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کی ذات کا حصہ بن کے صاحب گفتار سے آپ صاحب کردار جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بات سمجھ کے وہ اب تھاٹ پروسیس سے، اسٹریٹجی سے، ویژن سے ایکشن کی مین جو سٹیج ہے اس پہ چلے گئے. آپ امپلیمنٹیشن کی طرف چلے گئے. امپلیمنٹ، نفاذ، اس کا جو نافذ کرنا ہے، تو آپ اپنی زندگی میں اس کی پریکٹس کریں. اگر کوئی زیادہ اچھی باتیں سنیں، اس زیادہ اچھی بات کا تھوڑا سا حصہ لے لیں اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر دیں. اور یہ میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتا رہا ہوں، انسان کی نفسیات کہاں سے مار کھاتی ہے. میں نے آپ کو ایک مثال دی، 1,24,000 پیغمبر آئے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اتنے نبی، صدیق، شہداء، یعنی نبیین کی ایک لائن ہے، سب کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں قرآن کی شکل میں. یا بائبل کو آپ دیکھ لیں، یا کیا گرنتھ میں یا گیتا میں کوئی بری باتیں لکھی ہوئی ہیں؟ بالکل نہیں. ساری جو ہر مذہب کی کتاب جو جس طرح جس کا بیلیف ہے، کیا وہ امپلیمنٹ کر پا رہا ہے؟ نہیں کر پا رہا. ہم چومیں گے، چاٹیں گے، رکھ دیں گے، تعریف کریں گے، اس کے خلاف بات بھی نہیں سنتے، لیکن اپنی زندگی کا اس کو حصہ نہیں بنانا چاہتے عملی طور پر. والد صاحب بہت اچھا لیکچر دیا، ابا جی زندہ باد، ابا جی دا گریٹ، شاہ جی آپ کی کیا بات ہے، شاہ جی وی لو یو. باتوں پہ عمل کون کرے گا؟ باتوں پہ عمل کرنا، میں یقین مانے جو انگلش کلچر ہے، یورپین کنٹریز ہیں مغرب کے، ان کا جو بھی کلچر ہو، لیکن میں نے ان کے اندر ایک بڑی زبردست کنسسٹنسی دیکھی ہے امپلیمنٹیشن کی. وہ ایک پالیسی بناتے ہیں ان کے پالیسی میکر، اور اس کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے نتائج میں یہ سکم رہ گیا تھا، اگلی دفعہ اس کے اندر مزید کریکشن کرتے ہیں اور پھر اس کو مزید بہتر انداز میں ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم تھیری کی سٹیج پہ مار نہیں کھاتے کسی سے بھی. ہمارے پاس قرآن کی شکل میں دی بیسٹ تھیری جو ہے وہ موجود ہے، بہترین منشور موجود ہے. یہ جب کبھی پولیٹیکل کیمپین چل رہی ہو تو میں اکثر سوچتا ہوں ہر پارٹی منشور دے رہی ہوتی ہے، اور میں سوچتا ہوں قرآن کے ہوتے ہوئے جب ہم اس منشور کے اوپر عمل پیرا نہیں ہو سکے تو کسی بھی سیاسی جماعت کا منشور کبھی بھی عمل کے جامے میں نہیں ڈھل سکے گا. یہ کہنے کی حد تک جلسوں میں آ یا واہ واہ ہو جائے گی، نعرے لگ جائیں گے، لیکن آپ کا امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. اور امپلیمنٹیشن کی سٹیج میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں. اس کے لیے ہمیں بڑا زور آزمائی کرنی پڑتی ہے، توانائیوں کو مکمل طور پر انویسٹ کرنا پڑتا ہے. تو میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، شک 2%، 5%، 10%، جس قدر آپ کی توفیق ہے، آپ کی ہمت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ اپنی زندگیوں میں جو بہترین حکمت عملی ہے، بہترین پلان ہے، قرآن کی جو تعلیمات ہے، بزرگ سلف صالحین کی جو تعلیمات ہے، ان کو میں اور آپ عملی طور پر نافذ کر سکیں.